جو نوجوان ہیں آج کل ان میں ہارٹ اٹیک کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہارٹ کا بلاکیج جو ہے نا یہ فیملی میں رن کرتا ہے۔ اس کی ارلی سائنز یا ارلی وارننگز کیا ہوتی ہیں؟ چیسٹ میں، ایبڈمن میں، جا میں، لیفٹ آرم میں سڈن پین ہوا ہے۔ جو یہ ہارٹ اٹیک ہے تو اس کو کووڈ کی ویکسین کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ وہ کرونا ہوا تھا تو فائبروسس اس نے کی ہے، ویکسین نے تو نہیں کی۔ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ دنیا میں۔ پاکستان کم از کم 40 سے 50 سال پیچھے ہے میڈیسن میں ان سے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب، کارڈیک سرجن ہیں، اور پاکستان کے اندر جو رپورٹس ہیں، جو دل کے معاملات اور جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آئے روز تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کسی قسم کے جو اقدامات جو اٹھائے جانے چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ایک تو نوجوان ہمارے بھی سرکل میں سب جاننے والے جانتے ہیں کہ میڈیا کے ہمارے بہت سارے دوست اور نوجوان اور خوبصورت دوست وہ بھی اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے جانیں گے کہ آج کل یہ جو نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم سنتے تھے کہ یہ جو بڑے ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں، صرف ان کو ہی یہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، لیکن آج کل نوجوانوں میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب ستارہ امتیاز ہیں، امریکہ میں زندگی بھی کافی سرو کی، اس سوسائٹی کی بھی عادات کو جانتے ہیں، اس سوسائٹی کی عادتوں سے بھی واقف ہیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوان ہیں آج کل ان میں ہارٹ اٹیک کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 3-4 وجہ ہیں جو مین ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ایگزیکٹ ہمارا اس پہ ہاتھ نہیں ہے کہ امریکہ میں اگر آپ جا کے دیکھیں نا، ویسٹرن سوسائٹی جتنی بھی ہے ان میں یہ بیماری بلاکیج ہارٹ کا، ویلو کا ایشو یہ 50 سے بعد شروع ہوتے ہیں زیادہ تر۔ چھوٹی عمر میں بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ 50 سے باہر شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ 30 سے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو یہاں پہ 20s میں بھی 20 سال کی عمر میں بھی لوگوں کی شادی کی ہے۔ ایک تو ابھی تک ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ایک اس کو ہم کہتے ہیں رومیٹک فیور۔ یہ بچوں میں ہوتا ہے 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک، انفیکشن ہوتا ہے گلے کا، اور اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں لیتے۔ تو نارمل سا وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو دل کے وال پہ بیٹھتا ہے، اور پھر ڈاؤن دا لائن ان کو 5-10 سال میں 15 سال میں اس کے مسئلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ابھی تک سب سے زیادہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو 57% شادیاں ابھی بھی انٹرا فیملی ہوتی ہیں، ہماری فیملی کے اندر ہی ہوتی ہیں، کزن سے، دوسرے تیسرے۔ اور یہ ہارٹ کا بلاکیج جو ہے نا یہ فیملی میں رن کرتا ہے۔ تو جب ایک ہی فیملی میں دونوں پیرنٹس یا ماں باپ وہ دونوں اسی فیملی سے آ رہے ہوں، دونوں میں ہو، تو پھر اب بچوں میں اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور ارلی ایج میں، ینگ ایج میں ان کو ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنی صحت کی طرف بہت کم، ویسٹرن سوسائٹی ہے نا جو، اس میں فنکشنل ہونا، جم کتنے چل رہے ہیں، ایکسرسائز کرنا، عورتوں کو بھی باہر آپ دیکھیں گے ٹی وی وغیرہ پہ، مووی میں دیکھتے ہیں کہ وہ واک کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ فزیکلی کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی تک یہ تصور ہے، اور اس کو ہم کنسیپشلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جتنا جتنا بندہ امیر ہوتا جائے، جتنے اس کے پاس پیسے آتے جائیں، جتنا زیادہ پڑھ جائے نا، اتنے اس کے آگے ملازم ہونے۔ ہمارا سندھی مذاق ہے، ہمارا جوک ہے، اسٹینڈ اپ کمیڈین نے کہا تھا کہ ہمارے تو بس میں ہو نا، تو ہم بیڈ پہ لیٹے ہوں نا، تو ہمیں ایک بندہ چاہیے جو ہمارے اوپر کمبل اوڑھ دے۔ ہم اتنا بھی نہیں اٹھ سکتے کہ اب خود کمبل لے لیں۔ کوئی چیز ہمیں چاہیے، نکر سے چاہیے تو یا موٹر سائیکل پہ جائیں گے یا ملازم کو بھیجیں گے لے کے۔ تو جو ہے نا ان ایکٹیویٹی۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے خوراک، ہم کیا کھا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو ہماری جو دیسی گھر کی آرگینک فوڈ تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو رہی ہے، ساری کی ساری دوائیاں لگی ہوئی سبزیاں تک، یا پھر یہ جو ابھی آپ کا فاسٹ فوڈ آ گیا ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ فرائیڈ بھی ہوتا ہے، فرائی کرتے ہیں اس کو۔ فرائیڈ فوڈ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے،
اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے، اس میں پریزرویٹو لگاتے ہیں، ورنہ تو خراب ہو جائے نا پڑا پڑا. اس میں سارے کے سارے میں پریزرویٹو استعمال ہوتے ہیں جو سارے کے سارے انسانی باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 30 سال کی عمر کے بعد ہر بندے کو کم از کم ایک ایکو ضرور کروا لینی چاہیے تاکہ وہ بیس لائن اس کے پاس ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 50-60 سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور ان کے ہارٹ میں سوراخ ہے، یعنی بچپن سے کسی نے چیک ہی نہیں کیا. اب ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ میں پڑھا بھی ادھر ہی ہوں اور وہاں سے آیا ہوں، تو ادھر بچے کا اگر ڈسچارج ہاسپٹل سے جب پیدا ہوا ہے، ایک تو بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوگا، یا تو ڈسچارج سے پہلے اس کی ایکو ہو گئی ہے یا فوراً بعد اس کی پیدا ہونے کے بعد اس کی ایکو کر لی جاتی ہے کہ اس کے ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے. کیونکہ ایک تو بچے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب یہ انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تیسری، فاسٹ فوڈ کو بند نہیں، آپ کو یا گوشت کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لمٹ میں کھائیں نا. ضروری تو نہیں کہ آپ کے پاس اکبر اللہ نے پیسے دے دیے ہیں تو اب سبزیاں دالیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ ہر روز صرف گوشت ہی ہو تو تبھی، تو اس کا پھر الٹیمیٹلی باڈی پہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ بچوں کا جو یہ گلا خراب ہوتا ہے اور اینٹی بائیوٹک نہیں مائیں یا والدین جو ہیں وہ دیتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہارٹ میں جاتا ہے اور کل کو 15-20 سال کے بعد جا کے کہیں پر پتہ چلتا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک یا کوئی ہارٹ کا جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ پیرنٹس کو کیا چاہیے. وہ گھر میں آج کل مائیں جو ہیں وہ علاج کر لیتی ہیں، وہ شہد پلا دیں گی یا کچھ اس طرح. ایکچولی بالکل آپ نے صحیح، آپ نے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، کہ ہمارے ہاں ابھی بھی دیسی ٹونے ٹوٹکے بہت چلتے. دوسرا، یہ بیماری ایکچولی جیسے جیسے آپ امیر ہوتے جاتے ہیں نا، آپ کے پاس پیسے آتے جاتے ہیں، آپ شہر کی طرف موو ہو گئے، شہر کے لوگوں کو یہ کم ہوگا، دیہات کے لوگوں کو یہ زیادہ ہوگا. کہ ہماری مائیں اسی طرح گلا خراب ہو، ایک خیاری ہے، جا تو اسکول چلا گیا. 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک یہ بچوں کو ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے اس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اس سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ بیکٹیریا اسٹریپٹوکاکس یہ ہماری اسکن پہ ہوتا ہے، نارمل سا بیکٹیریا، تو اور وہ گلا خراب ہوا ہے تو کوئی اتنی بڑی اس کی تکلیف بھی نہیں ہوتی. فیور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. جیسے ہی اگر بچے کا گلا خراب ہے، اس کو فیور ہوا ہے نا، تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانا اور اینٹی بائیوٹک لینا بہت ضروری ہے. اور کوئی بھی معمولی سی اینٹی بائیوٹک اس کو دے دیں تو بڑا کمزور سا بیکٹیریا ہے، یہ مر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر اس نے خود ہی آپ کو ہیل ہونے دیا ہے، 4-5 دن میں وہ آپ کو خود ہی بہتر ہو جائے گا. جوڑوں کا درد ہوگا اس کے ساتھ، جب بھی یہ فیور ہوگا تو جوڑوں کا درد ہوگا. اگر بچہ جوڑوں کے درد کی کمپلین کر رہا ہے یا اس کو بخار ہو رہا ہے گلا خراب ہونے کے ساتھ، تو اس کو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، اس کی اینٹی بائیوٹک اس کو دیں. اور یہ صرف اس کا علاج اس وقت اینٹی بائیوٹک ہی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویلو ہے نا جو ہارٹ کے اندر جتنے بھی، ان کو بلڈ، حالانکہ بلڈ سارے کا سارا ہارٹ سے گزر رہا ہے، ویلو کو کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہے. جب یہ بیکٹیریا ویلو پہ بیٹھ جاتا ہے تو لیفٹ سائڈ کے ویلو پہ یہ بیٹھتا ہے، ایورٹک اور مائٹرل پہ. اور بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس ابھی بھی آتے ہیں جن کو کہ دونوں کے دونوں ویلو ان کے. اب ہماری گورنمنٹ اور پاکستان میڈیکلی اتنا پیچھے ہے کہ یہ جو اسٹریپ تھروٹ میں آپ کو بول رہا تھا، اسٹریپ تھروٹ اسٹریپٹوکاکس ہوتا ہے نا، تو اسٹریپ تھروٹ اس کو ہم بولتے ہیں. یہ اسٹریپ تھروٹ کا جس طرح پریگننسی ٹیسٹ نہیں ہوتا یا جس طرح کورونا کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، وہ تو آپ کو لیب میں بھیجنا پڑتا ہے نا. جس طرح پریگننسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ آپ وہیں پہ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ اسٹریپ تھروٹ کا ہر فارمیسی میں، آپ امریکہ چلے جائیں کہیں بھی، ہر فارمیسی میں آپ گلے میں سواب لگائیں گے اور وہاں لگائیں گے تو آپ کو کلر چینج کر کے بتا دے گا کہ یہ اسٹریپٹوکاکس ہے. اور فارمیسسٹ اس کی اینٹی بائیوٹک دے دے گا، ڈاکٹر اس کی اینٹی بائیوٹک دے دے گا، ہر ڈاکٹر کے پاس پڑا ہوا ہے. اب پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہ تو ہر ریگولر فارمیسی یا ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے نا، اسپیشلی جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس تو یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں. تو سر یہ بتائیں کہ اب جب ہارٹ اٹیک کی جو ارلی سائنز ہیں یا پھر ہارٹ فیلئر جو ہے، یہ اچانک ڈائریکٹ ہارٹ فیلئر بھی ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے
بعد کا یہ پروسیس ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ اس کی ارلی سائنز یا ارلی وارننگز کیا ہوتی ہیں جو انسان کو ڈیٹیکٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے؟ ہاں جی، 2-3 چیزیں آپ نے یہ رکھنی ہوتی ہے، یہ بڑے سمپل سے ہیں، کوئی اس میں کچھ زیادہ آپ کو پڑھنے کی یا یاد رکھنے کی بات نہیں ہوتی. آپ روزانہ جتنا چلتے ہیں اتنا ہی چلتے اگر آپ کا سانس پھول گیا یا یکدم آپ کا سانس پھولا یا چیسٹ میں، ایبڈمن میں، جا میں، لیفٹ آرم میں سڈن پین ہوا ہے جو کہ آپ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، یہ سارے ہارٹ کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو صرف اس لیے کہ آپ ینگ ہیں یا جوان ہیں تو خیر ہی ہے یار، وہ خیر ہی نہیں کرنی. ایک بار کم از کم آپ نے وہ ڈاکٹر کو دکھا لینا ہے. ٹھیک ہے، اور سمپل سے اس نے ٹیسٹ کرنے ہیں، ECG کرے گا، زیادہ سے زیادہ ایکو کر لے گا. ٹھیک ہے، میں تو جس طرح پہلے میں کہہ رہا تھا، میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں آپ کو ایک ECG، آپ اگر گاڑی لیتے ہیں، آپ لاکھ روپے کا 70,000 کا موٹر سائیکل خرید لیں تو وہ کہے آپ کو کہ 5,000 کے بعد اس کا آئل چینج کروانا ہے، تو آپ ہر روز اس کا میٹر دیکھتے ہیں، 5,000 تو نہیں ہو گیا. تو یہ اتنی خوبصورت اللہ میاں نے باڈی دی ہے، اس کا دھیان رکھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا. یہ باڈی ہماری آپ کی گاڑی کی طرح ہے، جتنا آپ اس کا دھیان رکھیں گے اتنا یہ بہتر ہوگا. تو یہ جو نوجوان ہیں اس طرح اگنور بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے سازشی تھیوریاں بھی آتی ہیں اور افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں. تو ابھی موجودہ جو یہ ہارٹ اٹیک ہے تو اس کو کووڈ کی ویکسین کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. تو کیا اس چیز کا بھی جو ہے کوئی امپیکٹ یا کوئی ایسی چیز ہے ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی ایسی آپ نے کوئی چیز آبزرو کی ہو؟ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں، بے شمار بنی ہیں. جب بھی ہم ویکسین دیتے ہیں نا، آپ کو پاکستان کا تو آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اتنے جیڈ اور لائلم لوگ ہیں کہ پولیو کی ویکسین نہیں دینے دے رہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. ابھی تک کسی اسٹڈی نے فارملی ہمیں کوئی چیز نہیں دی کہ یہ اسپیسیفک ڈیزیز کورونا کی ویکسین سے آئی ہے. بہت سارے ہیں، 4 بندے کسی کے پاس آ گئے ہیں کہ اس کو لنگ کی فائبروسس ہو گئی ہے، تو وہ تو اس کو کرونا ہوا تھا تو فائبروسس اس نے کی ہے، ویکسین نے تو نہیں کی. تو اسی طرح اگر کرونا کی وجہ سے سیلولائٹس یا ویسکولائٹس ہوا ہے ان کو، تو کوئی اس کی کوئی بیماری اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. ویکسین بذات خود کو ابھی تک کوئی اسٹڈی نہیں شو کر رہی کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ڈیزیز یہ کریٹ کرتی، کاز کرتی. تو اس کا ہارٹ اٹیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سر پاکستان کے اندر جو ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ 54% 1970 سے لے کر جو ہے 2021 تک اس میں بالکل ڈکلائن 50% سے زیادہ ہے. جبکہ پاکستان میں جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہاں پر جو ہے وہ ریشو ہارٹ اٹیکس کی بھی بڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو لوگوں کی ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی بڑی ہے. تو کون سی جب یہ آپ سے ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی کیئر نہیں کرتے اور ایک دم سمپٹم جو ہے وہ ورسٹ قسم کے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت موقع پہ کون سی ایسی چند چیزیں ہیں جو کہ کوئی زندگی بچا سکتی ہیں؟ جی 2-3 چیزیں اس کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ آپ نے جو امریکہ، آپ یہ سمپلی جو ایڈوانس ہے نا کہ امریکہ میں اس وقت جو ایکسپیکٹڈ ایج ہماری ہے وہ 80s میں چلی گئی ہے، ہم ابھی تک 60s میں ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ یہ جو آپ نے ابھی کہا، پاکستان میں ساری کی ساری ڈیتھ آپ انوالو کر لیں کہ ٹراما کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے جتنی بھی ڈیتھ ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹس جتنی بھی ہو رہی ہیں، گن شاٹ، ٹیررسٹ، ساری کی ساری ڈیتھ ابھی بھی ہارٹ نمبر 1 ہے. پاکستان میں جتنی موتیں ہوتی ہیں ان میں سے 25-26% ہارٹ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پہلی چیز جو میں نے کہا کہ ان کو ریسٹ کرنا، چلتے چلتے اگر کسی کو ہوا ہے اس طرح، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ریسٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، چل رہے ہیں ان کو روک لینا، بیٹھنا، لیٹ جانا. نمبر 2، اگر آکسیجن اویلیبل ہو سکتی ہے نزدیک کہیں، آکسیجن ان کو دینا. تیسرا، انجسڈ اگر
ज़्यादातर उनको पता होता है, अगर ना भी उनके पास हो तो लोग जो इर्द गिर्द होते हैं उनमें से हमारे हर चौथे बंदे को हार्ट का बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। 25% मैंने कहा ना, तो वो हर चौथे बंदे को है। कोई ना कोई आपको उधर बंदा ज़रूर मिल जाएगा जिसके पास जैसे नाइट्रोग्लिसरीन होती है, ये उनकी ज़ुबान के नीचे रख देना। अगर वो उनकी अरेस्ट हो चुकी है तो वो उसके लिए BLS या किसी बंदे को ACLS उसने किया हो, लाइफ सपोर्ट का कोर्स, तो उसी को वो इनिशिएट करना चाहिए। बाकी तो हम ये हमारे यहाँ अक्सर देहातों में कहते भी हैं कि डिस्प्रीन की गोली जो है वो उस टाइम डिस्प्रीन की गोली, वो ब्लड थिनर है वही, तो वो इतना जल्दी उसको अफेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि वो क्लाट बनने से रोकती है, क्लाट को ब्रेक नहीं करती। उनका किसी न किसी जगह पे पहुंचना, वो उसकी एंजियोग्राम हो सके, उसको वो क्लाट ब्रेकर थ्रोम्बोलाइसिस कर सकें। एस्पिरिन का या डिस्प्रीन जो आप कह रहे हैं, लो प्लेट है, ये भी बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं, वो इर्द गिर्द से मिल सकती है। उससे ये होता है कि और क्लाट नहीं बनेगा। अगर टाइट है ना, जब ब्लॉकेज हुआ है तो उसके पीछे फिर क्लाट बनना शुरू हो जाता है ना, तो वो क्लाट बनने से रोकती है, वो ब्रेक नहीं करती क्लाट। सर ये बताएं कि इस वक्त जो प्रैक्टिस आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब तो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है वो जा रही हैं और सारी दुनिया जो है वो बदल रही है, तो इसमें जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स के जो सर्जरीज़ हैं उनमें, तो वो किस लेवल तक जो है वो पहुंच चुका है, और क्या उसमें अभी तक आप समझते हैं कि इस चीज़ की अभी तक बहुत कमी है पाकिस्तान? 2-3 चीज़ें। एक तो बेसिक में अगर आप कहें ना कि अमेरिका के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ, अमेरिका इस वक्त मेडिसिन में एडवांस तरीन है, ठीक है। मेडिसिन में सबसे आगे जो नेशन जा रही है वो अमेरिका है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान कम से कम 40 से 50 साल पीछे है मेडिसिन में उनसे। नॉलेज की कमी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े स्कॉलर हैं और बड़े बड़े टॉप के सर्जन हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हैं टॉप के। टेक्नोलॉजी कॉस्ट मनी, ठीक है ना, और ये सारी की सारी ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल नहीं, फिर स्टेट, फिर सिटी आ जाती है, काउंटी आ जाती है, कि वो प्रोवाइड करें। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम बेसिक हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड कर सकें। तो फिर टेक्नोलॉजी आगे लेके जाना, मैं आपको सिंपल मिसाल दूंगा। जब मैं कराची आया था आज से 5-6 साल पहले, तो वहाँ पे मैंने शुरू किया था, मैं मैकेनिकल हार्ट भी लगाता हूँ, और आइडिया ये था कि इसके बाद हमने ट्रांसप्लांट पे जाना है, ठीक है। तो उसी पे मुझे 17 इम्तियाज़ भी मिला था, मैंने मैकेनिकल हार्ट लगाने वहाँ पे शुरू किए। अब मैं कराची से छोड़ के आया हूँ, वो प्रोग्राम बंद हो गया। उसके बाद पंजाब में मैं गवर्नमेंट तक अप्रोच कर चुका हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब में वो चाहिए आपको, कि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया जाते हैं, मैकेनिकल हार्ट लगवा के आते हैं, ट्रांसप्लांट करके आते हैं। अब हमारे पास बहुत डॉक्टर मौजूद हैं जो ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अब 4-5 करोड़ की मशीन को बंदा तो लगवा नहीं सकता। किसी 1-2 बंदे तो होंगे आपके पास हमारे पाकिस्तान में, या जिनके पास इतने पैसे हैं वो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी का एडवांस करना, इसको अभी तक हमारे पास रेगुलर एक्मो नहीं है। एक्मो होता है कि अगर जिस तरह भी आप कह रहे थे कि हार्ट अटैक हुआ है एक बंदे को, तो हार्ट अरेस्ट हो गई उसकी, तो उसको अगर उसका हार्ट फेलियर में चला गया तो वो उसको स्टेबल करने के लिए एक्मो एक किस्म का छोटा सा पंप है, आप हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते रख सकते हैं पेशेंट को उस पर, और बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक वो कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। अमेरिका में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में वो मौजूद है, यहाँ पे एक में भी नहीं है। हमारे सबसे बड़े अस्पताल में भी जो पंजाब का कोशिश कर रहे हैं कुछ सेंटर, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं कर सके, क्योंकि वो जो फॉर्मली जिस तरह होना चाहिए कि आपके पास वो मशीन है रेगुलर, वो उसको चलाएं। हमारे यहाँ तो अभी तक डिस्पोजेबल जो है ना, जिनको बने ही फैक्ट्री से, वो बने ही इसलिए हैं कि एक बार उसको इस्तेमाल करके फेंक देना है। हम अभी तक उनको धो के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पीछे है ना मुझसे।
تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ انہوں نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں مور انویسٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور آ رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو کانسٹنٹلی سکھانا چاہتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز ایک میں آخر پہ آپ کو ٹیکنالوجی میں ایڈ کر دوں کہ میں اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہوں بغیر چیسٹ کھولے, جو نئی چیز. ایک تو میکینیکل ہارٹ کا میں نے کہا نا کہ وہ میں لے کے آیا ہوں. دوسری چیز کہ میں ہارٹ سرجری کرتا ہوں بغیر چیسٹ کھولے, کہ ربس کے درمیان 2 سے 3 انچ انسین کر کے اس میں ہارٹ کی کوئی بھی سرجری ہو وہ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ عمر ہاسپٹل میں. تو الحمدللہ سکسیزفل ہم فرسٹ کلاس کر رہے ہیں, اور کسی طرح کی بھی سرجری ہو وہ ہم کر رہے ہیں. یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پنجاب میں ہو رہی ہارٹ سرجری اسٹیٹ آف دی آرٹ کے کہاں تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ منیملی انویسو. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وی آر تھرائیونگ, وی آر موونگ فارورڈ. ہم کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ اگر اس میں انیشیٹو لے اور انوالو ہو تو میڈیسن کی کوئی بھی فیلڈ ہے, وی آر بیہائنڈ اینڈ وی نیڈ ٹو گو فارورڈ. بالکل. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز چودھری صاحب موجود تھے. 17 امتیاز ہیں پاکستان میں خدمات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے خود بھی سنا کہ, اور جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی وہ خاص طور پر, اور جس طرح مریم نواز صاحبہ CM پنجاب بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جو جتنا بھی بجٹ لگے گا وہ اس پر سپینڈ کرنے کے لیے دنیا گھوم رہی ہیں اور ایکسپلور بھی کر رہی ہیں کہ پنجاب کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں. لیکن ہمارے وہ برین جو یہاں پر موجود ہیں, جو امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کی سروس کے لیے, اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا علم بھی لے کر یہاں پر آئے ہیں, تو ان کی خدمات اگر لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ملک جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گا, اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ بے لوس ہوتے ہیں, خدمت کا جذبہ ہوتا ہے, اور کمائی اور یہ والے جو باہر کے جو فراڈ ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد لیں, تاکہ وہ جو بے لوس کر سکتے ہیں خدمت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.